جی آج واقعی عدلیہ کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دن تھا کہ ایک تو عوام کو واقعتاً عوام سمجھتے ہوئے، یعنی ملک کی تقدیر کے مالک سمجھتے ہوئے، آج سپریم کورٹ نے ایک یقیناً بڑی عظمت کا، اپنی سپریم ہونے کا اپنا اظہار کیا کہ آج انہوں نے ٹیلی وائز کی اپنی ساری پروسیڈنگز، اور بھلے وہ باقی ساری پروسیڈنگز ہزاروں کیسوں کی تو نہ کریں، لیکن ایک ایسا کیس جس کے اوپر بہت سے سوالات تھے، کنفیوژن تھا، اور کچھ اس طرح کے بھی پریجوڈسز بھی پن پوائنٹ کیے گئے تھے کہ جی کچھ ججز حضرات کسی کو فیور کر رہے ہیں، اپنی کوئی ساس کی وجہ سے کر رہا ہے، کوئی بیوی کی وجہ سے کر رہا ہے، کوئی کسی وکیل کی بیوی یا بہن کی وجہ سے کر رہا ہے، جو آگے کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے چاہنے والے تھے، پارٹی کے کرزمیٹک یا ہیرو ٹائپ لیڈر کے چاہنے والے تھے۔ تو یہ تاثر بہت پریشان کن تھا۔ میں خود آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ ہم چونکہ گزشتہ 5-6 دہائیوں سے محنت کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر ایک ایسی دھاک ہوتی تھی ہائی کورٹ کا لفظ سن کے، عام عدلیہ کا بھی، لیکن ہائی کورٹ کے بارے میں تو ایک تصور ہوتا ہے جی ہائی کورٹ آف جسٹس، اور جب سپریم کورٹ کا نام آتا ہے جی سپریم کورٹ آف جسٹس، تو یعنی اس کی ایک دھاک، ایک عزت، ایک وقار۔ اب تو جو شخص آتا ہے اٹھ کے کوئی بندیال کورٹ کہہ دیتا ہے، کوئی ڈوگر کورٹ کہہ دیتا ہے، کوئی ساسو ماں کورٹ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو اس زوال کے پیچھے، عدالتی زوال کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے جس کا آج نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ غلطیاں مان لینی چاہیے۔ ہم سے ذوالفقار علی بھٹو کیس میں غلطی ہوئی، اور وہ غلطی تو ویسے تھی نہیں، غلطی تو نہیں تھی، وہ تو مرڈر تھا۔ دیکھیے غلطی ہوتی ہے جس کا تھوڑا بہت ازالہ ہو جائے، کوئی ڈیمیجز ہو جائیں، مرڈر کا کیا غلطی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، یہ ججز اب چونکہ بہت بااختیار ہیں، تو وہ کسی کو مرڈر کر دیں جوڈیشلی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان کا، نہ ان کو کوئی 1 دن کی قید ہوگی، نہ 5 دن کی، نہ 10 دن کی۔ جج تو ہر جج ہے۔ تو میرے خیال اس دنیا میں اگر مجھے کوئی مشورہ کرے کہ یار کہ بہت سب سے اچھا پروفیشن کیا، تو میں کہوں گا جج بن جاؤ۔ اس سے بڑا کیا ہے کہ کوئی غلطی بھی ہو جائے اور تمہارے ہاتھوں کو مرڈر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تمہارا تو کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن پھر بھی تم گلے کرتے رہنا کہ ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنس نہیں ہے۔ بھائی انڈیپینڈنٹ کس طرح نہیں ہے؟ کون سی انڈیپینڈنس ہم مانگ رہے ہیں؟ کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ جیسے پاکستان برطانیہ سے آزادی مانگ رہا تھا، کیا یہ کون سی پاکستان کی عوام سے آزادی چاہتے ہیں؟ میرا حال پاکستان کی عوام 24 کروڑ ہے، 23 کروڑ ہے، 22 کروڑ ہے۔ عدلیہ کے سول جج سے لے کے سپریم کورٹ کا جج پاکستان کے ایک ایک شہری کے مقابلے میں 1 کروڑ گنا آزاد ہے۔ کوئی قدر نہیں کسی شہری کی، اور شہری کی اگر تھوڑی بہت آواز تھی، وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں بھی کچھ بے ایمانیاں اپنی، کوئی تقسیم، کوئی نفرتیں، کوئی نفاق آپس میں، اور اگر نہ بھی ہوتا نفاق، اتحاد بھی ہوتا، تو پارلیمنٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کئی وزیر اعظم پھانسی لگ گئے، کئی وزیر اعظم عدالت کے ذریعے، 2-3 وزیر اعظم نااہل ہو گئے، وہ بھی عدالت کے ذریعے۔ پھر آپ کے مارشل لا لگتی ہے، ایک ڈکٹیٹر کو جسٹیفائی انڈورس کر لیا جاتا ہے، اس کا رول، اس کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار عدالت دے دیتی ہے۔ اس کا ذکر بھی آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ غلطی، یہ بھی غلطی نہیں ہے، یہ بھی قابل سزا جرم ہے جو عدلیہ کرتی رہی ہے، جس کا آج چیف جسٹس اظہار کر رہے ہیں۔ اور ان سب سے بڑا، اگر بڑا نہ سی تو ان کے برابر کا ایک بہت بڑا جرم چودھری افتخار صاحب کے دور میں ہوا، یا انہوں نے کیا یا کرایا باقی سب سے، کہ 6.5 ارب ڈالر پاکستان کی تقدیر بدل سکتی تھی، اس کا جرمانہ عائد کروا دیا پاکستان پہ ریگو ڈیک کیس میں۔ اور واقعتاً یہ بات سوچنے والی ہے، پارلیمنٹ گندی ہوگی، بری ہوگی، کمزور ہوگی، طریقہ کار غلط ہوگا، کیا کوئی منطق سے بالکل ہٹ کے قانون ہوتا ہے؟ کیا وہ عام فہم سوجھ بوجھ کی بات جو ہے وہ قانون اور آئین میں نہیں آ سکتی ہمارے؟ کیا یہ بات سوال نہیں کوئی ایک عام پروڈنس والا، عام فہم شخص پوچھ سکتا
کہ جی ایک ریاست کا دوسری ریاست سے معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں سپریم کورٹ کا 1 یا 5 یا 10 یا 15 جج اپنی دانش میں جو ملک کی اجتماعی دانش جو ریاست کا ایک دوسری ریاست سے دوسری ریاست بھی تو اتنی بیوقوف نہیں ہے، بھلے وہ اپنا کوئی شیئر بڑھا لیتی ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ آگے اربوں ڈالر کا ایک ریکو ڈیک کا معاہدہ کرتی ہے۔ اگر اس نے $50 بلین کمانے بھی تھے، مفروضے پہ بات کر رہا ہوں، 30-40 ہو سکتے ہیں، تو $10-15 ارب ڈالر تو آپ کو بھی آ جانے تھے نا، چونگا ہی صحیح۔ تو آپ نے الٹا آنے کی بجائے دینا شروع کر دیا۔ یہ کہاں کی دانش ہے جی، یہ بتائیں؟ یہ اب بات یہ ہے، تو یہاں تو پھر دانش ان کی اچھی ہوئی جنہوں نے یہ ریاست تو ریاست معاہدہ کیا تھا۔ یہ بات ہمیں چین میں بھی کہی گئی کہ آپ کی ریاست کیسی ہے، آپ کا اسٹیٹ کیا ہے، آپ کا کیسا ملک ہے، ایک عوام کی فلاح کا منصوبہ۔ اورنج ٹرین کی ویسے وہ بات کر رہے تھے ہم، اورنج ٹرین کا یا ٹرینوں کے ریلوے کارپوریشن میں چائنا گئے، انہوں نے کہا جی 20-22 ماہ صرف ایک جج یا اس کے 3-4 دوست ججز نے صرف اپنی انا میں یا ایک پارٹی کو فیور کرنے کے لیے وہ فیصلہ روک دیا، آنے بہانے۔ کبھی بہانہ یہ ہے کہ جی انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے، کبھی بہانہ ہے کہ وائبریشن ہوگی، دھرتی تھلے ہل جائے گی، ارتھ کویک آ جائے گا، یا یہ محاورتاً استعمال کر رہا ہوں، لیکن آخر میں وہ کر ہی دیا۔ تو کوئی اتنی تو پھر میرا خیال ہے فاسٹ ٹریک دانش تو ہونی چاہیے ہماری عدالتوں میں کہ فیصلے بر وقت ہو جاتے۔ وہ 21-22 مہینے میں جو کئی اربوں روپے کا اس کا ہمیں لاس ہوا اور کاسٹ بڑھ گئی، اور ساتھ دنیا نے مذاق اڑایا کہ آپ کے ہاں ریاست اور اجتماعی دانش سے ایک فلاح کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ جو بکواس کی جاتی ہے اورنج ٹرین پہ سبسڈی۔ مجھے چائنیز کونسل جنرل اور چائنیز کئی سفارتکاروں نے کہا کہ جی دنیا کے بہت سے ممالک بشمول چین، انہوں نے تو بلکہ بشمول انڈیا بھی کہا تھا، میں اس لیے وثوق سے نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس ان کی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، لیکن یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں بھی سبسڈی دی جاتی ہے، یہ کیا بکواس ہے، یہ عوام کی فلاح کے منصوبے ہوتے ہیں، یہ پروفٹ بیس نہیں ہوتے۔ تو اب یہ ہے کہ اس طرح کے باتیں بالکل بجا فرمایا ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ یہ بجا بجو فرمایا والا میرا ویلاگ نہیں ہے، میں ان چیزوں پہ بات کر رہا ہوں کہ جو بجا ہیں، جن کے اوپر بات حقیقت پسندانہ کی گئی۔ یہ اس لیے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری ذات کے اوپر کیوں آپ رکھ رہے ہیں، میری آزادی چیف جسٹس کی اور چیف جسٹس کی بے پناہ اختیارات کی جو طاقت ہے اس پہ آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے ایک پٹیشن دیتے ہیں میں نہ سنوں، میں اس کو پھینک دوں، میں اس کو آگے پیچھے کر دوں، میں اس کو 3 سال آگے کر دوں پیچھے کر دوں، جیسے ہوتا رہے۔ سیو موٹو میں بھی میرا جب دل چاہے کسی کا سیو موٹو لے لیں، نیسلا ٹاور گرا دیں، جیسے یہ تو میں ایڈ کر رہا ہوں، تو نیسلا ٹاور میں تجاوزات ہوئی ہوں گی، اس میں تاخیر ہوئی ہوگی، سفر صرف عوام نے، عام آدمی نے کیا ہے۔ اب بھی انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی ایسی آزادی کا کیا کرنا ہے کہ جب ملک کی آزادی خطرے میں پڑ جائے۔ ریکو ڈیک میں ملک کی آزادی خطرے میں پڑی، اربوں ڈالر کی آزادی خطرے میں نہیں پڑی۔ جوڈیشل مرڈر ہوا عوام کے منتخب ایک پاپولر لیڈر کا، کیا خطرے میں نہیں پڑی ملک کی آزادی؟ آپ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اسی طرح کے افتخار چودھری صاحب جیسے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے بھی آئے، اور انہوں نے ایکسپورٹ میں ایک فیصلہ کر دیا، جیسے وہ ایکسپورٹ کے بھی ماہر تھے، جس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا اور اس کے اوپر حکم امتناع دے دیا۔ بہرحال شکر الحمدللہ کہ آج وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر حکم امتناع ختم کیا گیا، اور آگے چلے گا کیس، اس میں اجتماعی دانش پریویل کرے گی، امید ہے۔ لیکن اس میں بھی کویسچن یہی آئے گا، جو مین کویسچن چند جج حضرات نے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، خود چیف جسٹس نے اٹھائے کہ طریقہ کار بھی ہو سکتا پارلیمنٹ نے غلط اٹھایا ہو۔ میں ان کی بات سے کچھ اپنی باتیں بھی ایڈ کر رہا ہوں، ان سے نتیجہ اخذ کر کے انہی کو پوائنٹ کو توسیع دیتے ہوئے کہ پارلیمنٹ کا قرم نہیں پورا ہوگا، کوئی ایک حصہ اس کا ایوان بالا ایوان زیری نہیں ہوگا، مان لیا، لیکن کیا یہ اجتماعی دانش، انسانوں کی دانش اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ ایک شخص اتنا پاورفل ہو، بھلے وہ کسی بھی ادارے کا ایک فرد واحد ہو، جس کے ہاتھ میں اتنا اختیار ہو کہ پوری آپ کا ملک، 25 کروڑ عوام اس کے ایک جذبے، ایک وم، ایک اس کا مطلباً مزاجی، ایک اس کی خواہش، ایک اس کی امنگ پر کے ساتھ معلق ہوں؟ بھی چلو اگر معلق ہونے ہی ہیں تو کم سے کم 2-3 ججز ہوں کہ وہ فیصلہ کریں سیو موٹو لینا نہیں لینا،
وہ فیصلہ کریں کہ اس طرح کا بینچ بنانا ہے، تو چلو اس میں کم سے کم پسند ناپسند والے بینچ تو نہیں بنیں گے، یہ دانش کی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، انسانی سوچ میں بھی تغیر آتے ہیں، حالات میں بھی آتے ہیں، اور آئین میں بھی آنے چاہیے۔ آئین کیا کوئی جامد چیز ہے؟ کائنات جامد نہیں ہے، انسان جامد نہیں ہے، انسانی ارتقاء جامد نہیں ہے، پاکستان جامد نہیں ہے، پاکستان کی عوام جامد نہیں ہے، پاکستان کی عوام کی سوچ جامد نہیں ہے، تو کیا پھر پاکستان کے لوگوں کا بنایا ہوا آئین جامد ہے؟ بھئی جو پارلیمنٹ جیسے تیسی بھی ہے، وہ ایک سوچ تو دے سکتی ہے، ایک فکر تو دے سکتی ہے، تو فکر تو انہوں نے بڑی اچھی دے دی کہ ایک فرد واحد کو اتنا بااختیار کیوں بناتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نعوذ باللہ وہ لفظ تو میں جرت نہیں کر سکتا کہ ہماری تقدیروں کا مالک بن جائے۔ وہ کیوں نہ اس کو تھوڑا سا اس کے اختیار کو تقسیم کر دیا جائے کہ چلو کہ تقدیروں کے مالک 2-3-4 بندے ہوں گے، بڑے بڑے جو دانشمند ہیں، لوگ عہدیدار ہیں، تو چلو کم سے کم کچھ تو بہتری میں انصاف کے نظام میں ہوگی۔ اور میں بالکل نہیں مانتا، میرا خیال ہے کوئی مانے نہ مانے، یہ ایک وقت کے ساتھ سب مانیں گے، چاہے وہ بھلے سیاستدان ہیں، قانون دان ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ہیں۔ پاکستان کی عدلیہ پہ میں کالم لکھ چکا ہوں، از دا فریسٹ جوڈیشری آن ارتھ، اس پوری کائنات میں اس سے زیادہ آزاد عدلیہ نہیں ہے بمقابلہ عوام پاکستان۔ بمقابلہ عوام پاکستان دنیا کی آزاد ترین عدلیہ، نمبر 1 آزاد عدلیہ پاکستان کی ہے، بمقابلہ چند ایک کوئی بڑے طاقتور عہدیدار نہ ہوگی شاید، لیکن وہ تو 1-2 معاملات ہی ہوتے ہیں نا، باقی جو معاملات جیسے آج جسٹس قاضی فائز حسین نے کہا کہ 50,000 سے زائد کیس پینڈنگ ہے، ہمیں حکومت یا عوام تنخواہ تو دیتی ہے ان کیسز کو سننے کا، اور یقین کریں میں بھی بتا رہا ہوں، چونکہ میں نے جیلیں کاٹی ہیں، میں نے عمران خان کی طرح تو خیر نہیں کاٹی، بہادری سے کاٹی ہیں، اور اس کا لوگ مترف ہوئے ہیں، انہوں نے خود اعتراف کیا۔ ایک میجر ذوالفقار جو مجھے اریسٹ کرنے والے تھے، انہوں نے کہا اپنے عزیز کو، جنہوں نے جو مجھے بھی اتفاق سے جانتے بتایا کہ بھی ایک شخص پوری اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف تھی پاکستان کے طاقتور ترین ڈکٹیٹر کے دور میں، لیکن اس شخص نے ذرا سا نہیں گھبرایا، اور ویسے میں اندر کی باتوں میں اندر سے گھبرایا ہوا تھا، لیکن میں نے جیسچر اچھا رکھا۔ عمران خان کا تو جیسچر بھی بزدلانا ہے۔ چلو بہرحال مجھے کوئی عمران خان سے ویر وور نہیں ہے، لیکن میں چونکہ اپنی بہادری کو جتانا چاہ رہا تھا، اور اس کے لیے مجھے ان سے اچھا کوئی ہدف نہیں ملا، معذرت چاہتا ہوں ان کے جو ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈ آف لورز ہیں ان سے۔ تو یہ بات بالکل صحیح انہوں نے کہی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ ہمیں عوام کے مسئلے، اور میں وہ جیل کی بات بتا رہا ہوں کہ جیل میں کال کوٹھڑی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ماہرین نفسیات اور منصفانہ طبیعت کے حامل ماہرین قوانین دنیا کے، پاکستان کے تو شاید نہ کرتے ہوں کیونکہ یہاں تو آپاداپی ہے، نفسا نفسی ہے، پیسہ بنانے کا کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں عدالتوں میں، قوانین کے شعبوں میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قید تنہائی کسی شخص کو 14 دن سے زیادہ نہیں۔ ہمارے نیب کے قوانین جس کی ترامیم اسٹرائک ڈاؤن کی گئی بندیال صاحب نے کی، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے قوانین میں 90 دن کا قید تنہائی ہے۔ ذلت کی انتہا ہو جاتی ہے، جرم بھی کیا ہو کسی نے اس کو بھی آپ ذلت اس لیول کی نہیں دے سکتے۔ تو کال کوٹھڑی میں جو پڑے لوگ ہیں، جو سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں جن کے کیسز کئی سالوں سے پینڈنگ ہے، وہ قید تنہائی اور وہ تنگ کال یعنی اندھیری کوٹھڑی، کال کوٹھڑی چھوٹی سی بند سی، آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ تو گھبرا جاتے ہیں نا، کامن مین جیسی جیل ایک دن کاٹ لینا، عمران خان، شہباز شریف، نواز شریف یا کوئی اور، زرداری تھوڑا تھا بہادر، ان کے ہوش ٹکانے آ جائیں پھندا لگا کے مر جائیں گے، یہ اوپر سے ہیروئزم ہے ساری۔ تو وہ صحیح کہا قاضی آج چیف جسٹس نے کہ ان کا بھی تو ہم نے کوئی پرسان حال بننا ہے نا۔ تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ اصل میں اپنی جوڈیشل پاور یوز کریں عوام پاکستان کہ آپ نے جینا ہے کہ مرنا ہے۔